ہم آج کھانے پکانے کرتے ہیں، شربت بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، یہ کوئی ان سے حقیقی محبت نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آج کے یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت تو اگر قرآن و حدیث کے چند اصول تبدیل کیے گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی۔ اب تو سود کی اجازت ہے، اب تو رشوت سر عام ہے، اب تو بے حیائی سر عام ہے، اب تو لوگوں پر سر عام ظلم کیا جا رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ یزید کے غلام ان کے اوپر سخت قانون بنا رہے ہیں، اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ کلنگ میں ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ آج کے یزیدوں کے مقابلے میں ہمیں جو تھا اس کا کردار آج کے یزید دہرا رہے ہیں، اور ہمیں اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی محبت ہے تو ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور برائی کو مٹانے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر ہم یزید کو گالیاں دیتے رہیں، اگر ہم دوسرے نمبر پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے رہیں، اہل بیت کی تعریفیں کرتے رہیں، ہم کھاتے پیتے رہیں، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ کل نبی علیہ السلام کے سامنے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قیامت کے دن ہم کوئی داد وصول کرنے والے نہیں، بلکہ ہم یزید کے مائکیوں میں سے ہیں۔ اس نظام کا ہم ساتھ دیتے ہیں جو نظام برائی کو پھیلاتا ہے، جو ظلم کا نظام ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمارے اوپر ہماری زندگی تنگ کر دی گئی ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں IMF کا غلام کر دیا۔ یعنی آپ اس طرح سمجھیں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی بڑے صغیر میں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا تھا، آج ہماری معیشت ان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ ہمارے حکمران ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمارا ہر نظام چلا رہے ہیں، تعلیمی نظام ہو، دوسرے سسٹم ہو۔ ہم گروی ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں گروی کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ان یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو کل ہمارا نام و نشان یہ مٹا دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے اس ملک کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت دی ہے، اس کو خطرہ ہے، ہمارے ایمانوں کو خطرہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو خطرہ ہے۔ اگر ہم آج خاموش ہیں تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سے جو غلطی ہوئی، ان لوگوں کا ساتھ دیا، ان لوگوں کو ووٹ دی، وہ ہم ضرور گناہ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آج کی ان یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ حقیقی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور اسی چیز کا ہمیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، جو آدمی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ یَسْتَطِع، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ذریعے سے اس برائی کو برا کہے، فَإِن لَّمْ یَسْتَطِع، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْإِیمَانِ، فرمایا کہ پھر دل سے اس برائی کو برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، لیکن برائی کا ساتھ دینے والے آج کے دور کی یزید کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر آج کے اس دور میں اگر ہم نے حسینی لشکر کو دیکھنا ہے تو آل فلسطین کو دیکھو، حق کے لیے کھڑے، اسلام کے لیے کھڑے، اپنے تمام کے تمام خاندان، گھر بار، کاروبار سب کچھ لٹا چکے ہیں، لیکن اسلام کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تمام ممالک کے حکمران یہ بھی یزید کے ساتھی ہیں، اور اگر ہم اس ظلم پر خاموش ہیں یا ان حکمرانوں کے اس نظام پر خاموش ہیں تو ہم بھی اس نظام پر راضی ہیں کہ جو یزید لانا چاہتا تھا اور جو نظام آ چکا ہے۔